جولائی کے تیسرے ہفتے میں RCD کی سالگرہ منائی تھی۔ اگرچہ میں اس کا میزبان تھا مگر سارے انتظامات میرے آنے سے پہلے کیے جا چکے تھے۔ میرا کام 300-400 بار مصافحہ کرنا اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ عذرا کا کام خواتین کو خوش آمدید کہنا اور کھڑے مسکراتے رہنا تھا۔ میں چند مہمانوں کے سوا کسی کو پہچانتا تک نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس رسمی استقبالی کے بعد اب تک میں نے کوئی دعوت نہیں کی۔ چند دنوں کے بعد باہر کے سفر شروع ہو جائیں گے۔ ان سے فارغ ہونے تک 2-3 مہینے اور گزر جائیں گے۔ RCD نے اصل اور ضروری کام کی کمی کو مہمان نوازی کی مصروفیت سے پورا کرنے کی جو روایت قائم کی ہے اس پر حرف آنے لگا۔ لہٰذا میں نے 25-30 سفارتکاروں کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں شام کے کھانے کی دعوت دی۔ میرا خیال تھا ہوٹل سنسان پڑا ہوگا۔ کرفیو اگرچہ رات گئے لگتا ہے مگر لوگ عافیت کی خاطر رات کے پہلے حصے میں خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یوں بھی مظاہروں اور گولیوں میں گزرنے والے دنوں کی شام ہوٹل میں بسر کرنا کون پسند کرے گا؟ جب میں ہوٹل پہنچا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بڑے ہال میں 400-500 مہمان موجود تھے۔ بیشتر نئے شادی شدہ نوجوان جوڑے تھے۔ کچھ عمر رسیدہ مہمان بھی تھے، نانا دادا ہوں گے۔ 20-25 مہمان بچہ گاڑی میں اونگھ رہے تھے، پوتے نواسے ہوں گے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک کھلائی تھی، انگریزی بولنے والی، ساڑی پہننے والی، دمکتے سیاہ رنگ والی، ناریل کے تیل سے چپکے ہوئے اور چمکتے ہوئے بالوں والی، سری لنکا سے پیٹرو ڈالر کی تلاش میں ایران آنے والی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہال میں آرکیسٹرا بجنا شروع ہوا، پہلے آہستہ پھر تیز اور اس کے بعد بہت تیز۔ نوجوانوں نے اس کی دھن پر ناچنا شروع کر دیا۔ بوڑھے گاہے گاہے تال دیتے رہے۔ ساز بجانے والے ایسے مست ہوئے کہ جو چیخ چنگھاڑ ساز کے بس کی نہ ہو وہ خود اپنے گلے سے نکالنے لگے۔ اتنا چیخم چہاڑا مچا کہ جس کمرے میں ہمارا کھانا ہو رہا تھا وہاں گفتگو ناممکن ہو گئی۔ میرے مہمان خاموشی سے آئے، دم ساتھ کر کھانا کھایا اور چپکے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تحقیق کی، معلوم ہوا کسی نومولود کے ختنے اور عقیقے کا سلسلہ تھا۔ ختنے کو مارشل لاء سے کیا خطرہ، عقیقے کو کرفیو کی کیا پرواہ۔ نوجوان جوڑے خطرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بے اختیار ناچا کرتے ہیں۔ اس ہفتے کی سب سے اہم دعوت چین کے سفارت خانے میں ہو رہی ہے۔ سفارت خانہ اہم ترین سفیروں سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ نہ صرف اس عام سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ایران کدھر جا رہا ہے، بلکہ یہ ٹوہ لگا رہے ہیں کہ سپر پاور ممالک ایران کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ بہت خسر پسر ہو چکی، بے چین سفیروں کی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ اب وہ دل بہلاوے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں 3-4 سفیروں کے ساتھ ایران کے زود رنج سینئر نائب وزیر خارجہ منوچی ہرزلی کے پاس کھڑا ہوں۔ ایک سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب وزیر، میں آپ کی وزارت کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں جہاں دوسری وزارتوں نے کام کرنا چھوڑ رکھا ہے، وزارت خارجہ حسب دستور کام میں جتی ہوئی ہے۔ ذلی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ تعریف کر رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وزارت خارجہ اس طوفان بدتمیزی میں ایک جزیرے کی مانند ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ یاد رہے کہ وزارت خارجہ عام حالات میں بھی دوسرے وزارتوں سے مختلف ہے اور موجودہ صورتحال میں بھی ان سے الگ نظر آئے گی۔ مجھے وزارت خارجہ کی کارکردگی اور عملے کی شاہ سے وفاداری پر ناز ہے۔ آپ ایران کے مزاج سے واقف نہیں، وگرنہ یوں آیت اللہ کی رٹ نہ لگاتے۔ یاد رکھیے، ہمارے یہاں صدیوں سے کام کی تقسیم اور مہارت کے لحاظ سے ایک جانی پہچانی طبقہ بندی ہے۔ مذہبی رہنما کا دائرہ کار سیاست اور حکومت نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ ایران میں 2500 سال سے حکومت کا کام بادشاہ چلا رہے ہیں۔ یہ 2.5 دن کے ہنگامے اعلیٰ حضرت ہمایوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ منوچی ہرزلی کا مقدمہ کمزور ہے، اس لیے اس کا چہرہ سرخ اور آواز بلند ہے۔ کچھ لوگ اونچی آواز سن کر ادھر چلے آ رہے ہیں کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ میں چپکے سے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں، مجھے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ دورے کی تیاری کے سلسلے میں آج دفتر میں مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے۔ عالمی اقتصاد کی صورتحال، علاقائی تعاون کے اداروں کی کارکردگی، RCD کی سالانہ رپورٹ، منصوبوں کی فہرست، منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار، مالی مسائل، تجارتی معاہدے کا مسودہ، کمپنی برائے بیمہ مقرر کا منافع، جہاز راں کمپنی کے معاملات۔ اجلاس کا ایجنڈا میری رائے کے مطابق کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے:
مشیر ایسے ملے ہیں جو مجھے ایجنڈا کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، سر وہاں سے یہ سب باتیں فروئی معلوم ہوں گی، ہر شخص آپ سے مسئلہ ایران پر بات کرنا چاہے گا۔ دوسرے مشیر نے کہا، سرکاری دورہ برحق، مگر آپ جانے سے پہلے گھر والوں کے لیے سامان خور و نوش کا وہ انتظام کر جائیں جو پرانے زمانے میں محاصرے سے پہلے قلعہ بند ہونے والے بادشاہ کیا کرتے تھے۔ چلیے اس قدر نہ صحیح، کم از کم اتنا اہتمام کر لیجیے جتنا سردیوں سے پہلے گلہریاں کیا کرتی ہیں۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ ہر گھر گلہری کا گھونسلہ بنا ہوا ہے۔ پانی کے ڈرم، پیٹرول کے ڈبے، گیس کے سلنڈر، آٹے کی بوری، چاول کا تھیلا، پنیر، آلو، پیاز، مٹی کے تیل کا چولہا اور بخاری۔ یہاں تک کہ مرزا صاحب نے 40 بربری نان بھی اپنے گنجینہ سرد میں محفوظ کر لیے ہیں۔ بہت کچھ جمع کرنے کے باوجود ہر کسی کو اپنے اسٹاک کے لیے غیر کافی ہونے کا خدشہ لاحق ہے۔ بعض ایسے ہیں جو صرف ان چیزوں کا غم کھا رہے ہیں جو اب بآسانی دستیاب نہیں ہیں۔ ہائے مرغ و ماہی، ہائے دودھ اور دہی، ہائے انڈا اور ڈبل روٹی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس آڑے وقت کے لیے جب گھر میں بند ہو کر بیٹھنا پڑ جائے، چند اچھی کتابیں بھی ذخیرے میں شامل کر لینی چاہیے۔ اس جملے کو بے وقت کا مذاق سمجھتے ہوئے تیسرے مشیر نے ناراض ہو کر کہا، یہ آپ کتابوں کو کہاں سے بیچ میں لے آئے؟ مت بھولیے کہ طوائف الملوکی میں صرف 2 چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، ایک اسلحہ، دوسری روٹی۔ اگر آپ کو کسی تیسری شے کی خواہش ہے تو اپنے بھرے ہوئے فریج کا تبادلہ میری کتابوں کی بھری ہوئی الماری سے کر لیجیے۔ تہران سے پیرس تک بوئنگ 747 میں سفر کر رہا ہوں۔ پیرس سے واشنگٹن کنکارڈ میں ایک جہاز مسافر برداری میں سب سے اوپر اور دوسرا تیز رفتاری میں سب سے آگے۔ بوئنگ بھرا ہوا ہے، ایک بھی سیٹ خالی نہیں۔ جتنے مسافر جہاز میں بیٹھے ہوئے ان سے کئی گنا امیدواری کی کیفیت میں مہر آباد ایئرپورٹ پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس بھیڑ میں مسافر کم ہیں، مہاجر اور فراری زیادہ ہیں۔ کہنے کو ان کے پاس پیرس یا واشنگٹن کا ٹکٹ ہے، مگر ان کا اصل سفر دوسرا ہے۔ یہ سفر بادشاہت سے جمہوریت کا سفر ہے، مشرق سے مغرب کا سفر ہے، وطن سے بے وطنی کا سفر ہے، مخدوش حال سے انجانے مستقبل کا سفر ہے۔ جو حال بوئنگ کا ہے وہی حال کنکارڈ کا ہے، وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ بیشتر مسافر ایرانی ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، مگر اس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور منزل پر پہنچ کر ان پر کیا گزرے گی۔ کیبن کو تقسیم کرنے والے دیواری تختے پر سبز شیشے کے پیچھے بجلی کے ہند سے جگمگا رہے ہیں۔ یہ رفتار کا میٹر ہے۔ اس وقت کنکارڈ ہوائی جہاز 2.5 میک کی رفتار سے پرواز کر رہا ہے، آواز کی رفتار سے 2.5 گنا زیادہ تیز۔ ایرانی مسافر ایک آواز کے خوف سے گھر سے بھاگے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ تیز رفتار ہوائی جہاز مرگ بر شاہ کی اس صدا کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے جو ایران کے گلی کوچوں میں گونج رہی ہے۔ واشنگٹن پہنچے، یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب ایک دیوار پر نستعلیق میں لکھا ہوا ہے، مرگ بر شاہ، مرگ بر شاہ۔ نئی زمین 2 ریل کے اسٹیشن کی دیوار پر لکھا ہے، مرگ بر شاہ۔ ایک ایسا نعرہ ہے کہ نقب لگا کر زیر زمین بھی آ پہنچا ہے۔ نعرہ گلے سے نکلے تو آواز کی رفتار سے سفر کرتا ہے، دل سے نکلے تو خیال کی رفتار سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ سال بھر پہلے RCD کے نمائندے کا سفر اس سفر سے کتنا مختلف تھا۔ میں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوں، وہ سفر پا پیادہ تھا۔ تہران سے استنبول، استنبول میں قیام، استنبول سے پیرس، پیرس میں قیام، پھر لندن میں قیام، لندن سے سڑک کے راستے ساؤتھ ہمپٹن، وہاں سے ایک بحری جہاز میں سوار ہو کر بحر اوقیانوس کے پار سہج سے سفر کرتا، ہر قدم سفارتی انداز میں اٹھاتا اور صاحبی اور افسری شان کے ساتھ اسے زمین پر رکھتا۔ اس طرح 1.5 ماہ سفر اور کام میں صرف ہو جاتا تھا۔ ایک میں ہوں جو یہ جانتے بوجھتے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، بھاگڑ میں پڑا ہوا ہوں۔ اس 1 برس میں ایران اتنا بدل گیا ہے کہ میں آرام اور بے فکری سے سفر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر روز تہران فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اہل خانہ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ ہر وقت اس تبدیلی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں جو ایران میں آ رہی ہے۔ میں اکیلا نہیں، ایک دنیا کو یہ سوچ لگی ہوئی ہے۔ اخبار، بینک، بازار، ادارے، حکومتیں اور ملک سب فکر مند ہیں۔
عالمی بینک اور فنڈ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں شرکت کے لیے ہزاروں مہمان دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کا تعلق مالیات اور معیشت سے ہے۔ یہ لوگ سنجیدگی کے مارے ہوئے اور اپنے وقار اور اہمیت کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، خشک مزاج ہیں، پیشہ ہی ایسا۔ کوئی رنگین مزاج اس راہ پر زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ ملازم ہو تو نکالا جاتا ہے، مالک ہو تو دیوالا پٹ جاتا ہے۔ یہ کم گو لوگ ہیں، ان کی جگہ اصطلاحات باتیں کرتی ہیں۔ انفلیشن، اسٹیگفلیشن، ریسیشن اور کریش، یہ لوگ سیاہ پوش ہیں۔ جن لوگوں کو ہر وقت روپیہ کا رونا پڑا رہے، ان کے لیے سیاہ ماتمی رنگ کے کوٹ پتلون سے بہتر اور کون سا لباس ہوگا۔ افتتاحی اجلاس اپنی رسمی رونق کے باوجود ایک ماتمی اجتماع ہے۔ تیل کی قیمت میں اضافے کا ماتم جاری ہے۔ اس کے علاوہ عالمی معیشت کو جو کوئی خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اس کے ذکر سے سامعین کو ڈرایا جا رہا ہے۔ سامعین صرف 1,500-2,000 افراد نہیں ہیں، وہ مختلف حیثیتوں سے ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین کی گنتی ان 1,500-2,000 بن بلائے مہمانوں کو شامل کرنے سے بھی پوری نہیں ہوتی جو دوسرے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر اس ہال میں ہونے والی کارروائی پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے اصل سامعین کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مغربی دنیا اور اس کے زیر اثر تمام پسماندہ ممالک اس کانفرنس کے سامعین ہیں۔ افتتاحی اجلاس کے بعد لوگ ملنے ملانے میں مصروف ہو گئے۔ میری نشست ہال کے اس حصے میں ہے جو آبزرور کا درجہ رکھنے والے اداروں کے لیے ریزرو ہے۔ تقریباً 40 اداروں کے نمائندے اس حصے میں موجود ہیں۔ مجھے صرف اس بنا پر کہ میں ایران سے آیا ہوں تقریباً ہر ایک سے ہاتھ ملانا پڑا۔ 2-4 نے رسمی تعارفی کلمات دہرائے، ہاؤ ڈو یو ڈو، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ باقی سب نے یہی پوچھا کہ ایران کا حال کیسا ہے۔ ہفتہ بھر کے بعد صورتحال یہ ہے کہ بعض ڈیلیگیٹ یا مہمان وقفے یا استقبالیہ دعوتوں میں میرے پاس آتے اور تعارف کے فوراً بعد 2-3 سوال پوچھتے۔ کیا شہنشاہ اس ہنگامے پر قابو پا لے گا؟ اگر شہنشاہ ناکام ہوتا ہے تو اس کی جگہ کون لے گا؟ کیا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کے ساتھ نظام معیشت بھی تبدیل ہو جائے گا؟ سوال پوچھنے والوں میں جرمنی، جاپان، فرانس کے علاوہ اور کئی ملکوں کے رہنے والے شامل ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے یہ صرف بینکار ہی نہیں بلکہ صنعت کار، تاجر اور ٹھیکیدار بھی ہیں۔ یہ سب اہل غرض ہیں۔ سوال سے غرض معلومات میں اضافہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ بینک فنڈ مشترکہ اجلاس میں لنچ کا وقفہ ہوا۔ بینک کے ایک پاکستانی افسر غلام اسحاق خان، آفتاب احمد خان اور مجھے ہمراہ لے کر ریستوران کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ میں نے راستے میں آفتاب احمد خان سے پوچھا، کیا بھارتی اخبار نے جو بیان ہمارے میزبان سے منسوب کیا وہ درست ہے؟ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ برعظیم کے سیاسی مسائل کا بہترین حل وہ منصوبہ ہے جسے کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں۔ اس پلان کے تحت پاکستان کا مطالبہ نامنظور کرتے ہوئے برطانوی ہند کو ایک مرکزی حکومت اور 3 نیم مختار حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ آفتاب کہنے لگے، شنود یہ ہے کہ ہمارے میزبان کسی عالمی ادارے میں ایک اعلیٰ عہدے کے امیدوار ہیں۔ بھارت کی تائید حاصل کرنے گئے تھے، وہاں کے اخباروں نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تم لنچ کے دوران کسی وقت ان سے پوچھ لینا، میں پوچھوں گا تو وہ طنز یا مذاق قرار دیں گے، تم پوچھو گے تو وہ سنجیدگی سے وضاحت پیش کریں گے۔ میں نے موقع دیکھا اور سوال پوچھ لیے۔ جواب ملا، اخبار والوں کو میری بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ پوچھا، آپ نے تردید کیوں نہیں کی؟ بولے، مجھے حال ہی میں بینک والوں نے سیاسی بیانات سے اجتناب کا مشورہ دیا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں، بیان واضح ہے، وضاحت گول مول، میں اداس ہو جاتا ہوں۔ واشنگٹن میں بینک اور فنڈ کے کارکن پاکستانیوں نے مجھ سے پاکستان کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ ان سوالات کا تعلق بھی معلومات عامہ سے نہیں ہے۔ یہ سوال ان دوستوں کے ہیں جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے، سلا وہ کچھ نہیں چاہتے۔ بس 2-3 سال کے لیے اسلام آباد میں موٹر اور کوٹھی پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا موقع۔ ان لوگوں نے شاذ ہی کوئی سوال ایران کے بارے میں کیا ہو۔ میں لندن میں 1 دن کے لیے رکا، جس سے بھی ملا اس نے ایران کے بارے میں پوچھا۔ پیکاڈلی کیا، وہاں ایک جہازی دیوار اشتہار کی نیم عریاں خاتون کے جسم سے عریاں حصے پر اسپرے پینٹ سے لکھا ہوا تھا، مرگ برشا۔
میں جنیوا پہنچتا ہوں، یہاں بھی لوگ ایران کی صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے ملے۔ ان میں اس کمیٹی کے وہ 10 ممبرز بھی شامل ہیں جس کی رکنیت مجھے جنیوا لے کر آئی ہے۔ ایبرٹو فیونٹس موہر جو گویٹے-مالا کا صدارتی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، مینوئل پیپا گوریرا سابق سیکرٹری جنرل حال وزیر بین الاقوامی اقتصادیات و بین الوالا، علی محمد جیتا سیکرٹری جنرل اوپیک، ایڈن کوجو سیکرٹری جنرل او اے یو، وینسٹے پانترنو وزیر صنعت فلپین، ایم این پریرا وزیر خزانہ سری لنکا، لایا چیاکر نائب صدر پاپولر اینڈ نیشنل اسمبلی الجزائر وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک جاننا چاہتا ہے ایران میں کیا ہونے والا ہے اور اس کا اثر عالمی معیشت پر کیا ہوگا۔ جب اس پچ رنگی مجموعہ افراد میں جس میں ہر شخص کا ملک، مزاج، زبان، دلچسپیاں مختلف ہیں، ایران کے بارے میں یکساں دلچسپی کا اظہار کیا تو میں صاف اور ظاہر نتیجے پر پہنچا کہ ایران کا داخلی معاملہ اب بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ انکٹاڈ کے سیکرٹری جنرل گامانی کوریا ملے، کہنے لگے 2 ہفتہ پہلے تہران کے دورے پر گیا تھا، مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، سارا پروگرام منسوخ ہو گیا، کسی وزیر سے ملاقات تو درکنار ٹیلی فون تک پر بات نہ ہو سکی، ہوٹل انٹر کانٹیننٹ سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا، 2 دن کمرے میں بند رہا، تھوڑی دیر کے لیے RCD کے دفتر تک گیا کیونکہ وہ ہوٹل سے 200 گز کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں میں نے ایک جلوس دیکھا جو الزبتھ بلوار سے گزر رہا تھا۔ یہ جلوس اتنا بڑا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں جنیوا میں ایک فلیٹ میں کھانا کھانے کے بعد چھوٹے سے خوش گپ گروہ میں گھرا ہوا ہوں، لوگ بڑے سرور میں ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر کسی نہ کسی کی طبیعت رواں نہ ہو، لیکن بات گھوم پھر کر ایران پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ میری موجودگی کے سبب نہیں بلکہ بیلجیم کے اس فری لانس صحافی کی وجہ سے ہے جس کے شہنشاہ ایران سے گہرے ذاتی مراسم ہیں اور جو اس کے کئی خصوصی انٹرویو شائع کر چکا ہے۔ دوسرے مہمان اس شخص سے بڑے مرعوب ہیں، اس کا لکھا نیوز ویک میں چھپتا ہے، شاہی خاندان کا فرد ہے۔ میزبان کہتے ہیں کہ بیلجیم کا بادشاہ انتقال کر جائے اور اس کے بعد تخت کے 18 وارث یکایک اور اکٹھے کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو اس روز یہ شخص اپنے ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ سننے والے نے کہا وہ دن بڑا نحس ہوگا جب بیلجیم کی بے اختیار بے چہرہ بادشاہت کے لیے 18 لاشوں سے گزر کر کوئی شخص برسلز کے شاہی محل میں داخل ہوگا۔ رضائی شب کی دعوت میں شامل سوئس باشندوں نے مجھ سے کہا ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات ایک نہ ایک دن بین الاقوامی سطح پر ضرور نمودار ہوں گے۔ میں دیر سے موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً جواب دیا، جناب والا، دوسرے ممالک پر جو اثر ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ کے خوبصورت وطن سوئٹزرلینڈ کی بات کیوں نہ کریں جس کے بینکوں کے مالی مفادات تیسرے دنیا کے عوام کی سیاسی بدنصیبیوں سے وابستہ ہیں۔ ایران میں جو بے یقینی اور ابتری ہے اس کا فائدہ کچھ ملکوں نے ابھی سے اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بینک مرکزی کے عملے نے تہران میں ایک فہرست شائع کی ہے جس کی روح سے پچھلے 8 ہفتے میں 2000 ملین ڈالر کی رقم ایران سے دوسرے ممالک کو منتقل کی جا چکی ہے۔ یہ آپ کا ملک بڑا خوبصورت ہے، خیانت اور خرد برد کرنے والوں کے لیے جنت ہے، آپ کی معیشت بڑی مضبوط ہے، غریب ملکوں کا خون اس کی رگوں پے میں دوڑ رہا ہے، آپ لوگ بڑے امانت دار ہیں، ناجائز اور نامناسب ذرائع آمدنی سے حاصل ہونے والی حرام کمائی کے امین آپ ہیں۔ کہتے ہیں مال حرام بود بجائے حرام رفت، جائے حرام سے مراد شاید سوئٹزرلینڈ ہے۔